یہاں تو بہت بڑے بڑے بزرگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے گھروں میں، شب برات کے حلوے کھانے، کھچڑے کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے. بڑے بڑے لوگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے یہاں، کہتے ہیں بزرگوں کی روحیں آتی ہیں. میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی. اچھا ایک بات بتائیے، دنیا میں تھرڈ کلاس کی زندگی ہے، آدمی مر گیا، اچھے کام کیا ہے، پھر وہ آخرت میں چلا گیا، برزخ میں چلا گیا، اب وہ پھر فرسٹ کلاس کی زندگی سے کوئی تھرڈ کلاس کی زندگی میں آئے گا؟ مولانا جرجیس بہت اچھے نیک عمل کیے، اب ہم مر گئے، اب ہم مرنے کے بعد اللہ نے مجھے اعلی علیین کے اندر میری روح کو داخل کر دیا، اب ہم دنیا میں دوبارہ آنا چاہیں گے، ان نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں ہم دوبارہ آئیں گے، پھر فائدہ کیا ہے؟ دنیا کی تھرڈ کلاس کی زندگی کو چھوڑ کر ہم فرسٹ کلاس میں اچھی زندگی میں گئے ہیں، پھر ہم دنیا میں کیوں آنا چاہیں گے؟ میرے بھائیوں، جو بزرگ دنیا کی زندگی میں عمل کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ اللہ کے پاس سے لوٹ کر دنیا میں دوبارہ کیوں آنا چاہیں گے؟ اتنی موٹی سی بات ہماری آپ کی عقل میں نہیں آتی ہے. آج بھی ہم سے آتے ساتھ حیدرآباد میں سب سے پہلا سوال یہی ہوا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے رات کو آپ جاگتے ہیں، رات کو یہ اس طرح جاگنا کیا ثابت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی میں، منگنی میں اور مہندی میں جو جاگتے ہیں اس کا ثبوت تو لے آؤ. ڈھول بازے کرتے ہو، اس کا ثبوت تو لے آؤ. برتھ ڈے پارٹیاں تو 12 کے بعد شروع ہوتی ہیں، اس کا ثبوت تو لے آؤ. تمہارے پاس دنیاوی مشاغل کے لیے رات جاگنے میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، اور ایک بندہ مومن اللہ کی یاد کے لیے رات جاگے تو یہ دلیل کس طرح سے آ رہی ہے، کس طرح کا مطالبہ ہے؟ یہ شیطان مطالبہ کرتا ہے. حقیقت تو یہ ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو ناچتے ہوں گاتے ہوں آج کی رات، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، لیکن آج کی رات اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو کیا اس سے بھی آپ دلیل پوچھو گے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ عزیزان گرامی، پہلا جواب تو ہمارا یہی تھا. دوسرا جواب یہ ہے، آپ یہ پوچھتے ہیں کیا اس رات کو رسول اللہ نے جاگا تھا؟ نادان، تجھے پتہ نہیں، میرے رسول تو 365 راتیں جاگتے تھے. وہ تو سال بھر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے تھے. آج کی رات کی کیا خصوصیت ہے؟ اور الحمدللہ ہم اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس کے امام نے یہ کہا تھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاگا کیوں نہیں؟ جاگا ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں آپ کو بتاتا ہوں. جامع ترمذی کی حدیث ہے اور مشکات المصابیح کی حدیث ہے، جس میں صحیح احادیث ہے، وہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں اپنے حجرے میں سوئی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے. اس دن باری میرے ساتھ حضور کی گزارنے کی تھی، لیکن آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور حجرے میں نہیں ہے. میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سوچا کہ کسی اور زوجہ کے گھر حضور تشریف لے گئے ہوں گے، تو مسجد میں جا کر دیکھی، مسجد میں نظر نہیں آیا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کی کئی پہر گزر چکے تھے، میں چلتی ہوئی باہر نکلی. یہ صحابہ یا حضور کے اہل بیت کا ایک طریقہ تھا حضور کو ڈھونڈنے کا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ حضور کی خوشبو سونگتے ہوئے نکلتے تھے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. ماں عائشہ صدیقہ اسی خوشبو کی بدولت ڈھونڈتی ہوئی آئیں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی رات جنت البقیع قبرستان میں تھے، مومنین کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، وہاں پر تسبیح و اذکار پڑھ رہے تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ اپنے گھر واپس آئیں حجرے میں، تو ان کے جسم کے اندر گرمی تھی، حرکت تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے، پوچھا اے عائشہ کیا بات ہے، تم گھبرائی ہوئی ہو، بے چین ہو؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ کچھ غلط کریں گے، زیادتی کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہرگز نہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ شاید کسی اور زوجہ کے گھر گئے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں اتدرین ہذہ اللیلہ، عائشہ آج کی رات کے بارے میں تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج کی رات رب ذوالجلال آسمان اول پر نزول فرماتا ہے اور
ایک روایت میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آج لوح محفوظ پر سارے انسانوں کے رزق لکھنے کا حکم فرماتا ہے، اور جو مدبرات امر فرشتے ہیں ان کو یہ تمام معاملات سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ آج کی رات سے لے کر اگلے سال تک کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے، کس کو کتنے بچے ہونے والے ہیں، یا کس کی شادی ہونے والی ہے، یا کس کی موت ہونے والی ہے، یہ سب آج کی رات مدبرات امر جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے، تمام معاملات کی تقسیم ہوتی ہے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو شب برات کے حوالے سے اس ویڈیو کو اگر آپ نے اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا تو آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شب برات منانا کیسا ہے، شب برات میں حلوہ بنانا کیسا ہے، اور حلوہ پر فاتحہ کرنا کیسا ہے۔ دوستو جیسے ہی شعبان المعظم کا مقدس مہینہ تشریف لاتا ہے تو شب برات پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شب برات منانا بدعت ہے، اس میں کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے، اور کچھ لوگ حلوہ پر بھی فتویٰ لگاتے ہیں کہ حلوہ بنانا جائز نہیں، حلوہ کو یہ لوگ خاص کیوں کرتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا تو آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات تھے، جو بھی اعتراض تھے، تو تمام سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر مل گیا ہوگا۔ دوستو شعبان المعظم کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی شعبان پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو دوستو یہ شعبان کا بھی جو مہینہ ہے یہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی بھی رات آتی ہے جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ 15 شعبان کو یہ رات ہوا کرتی ہے، اور اس رات ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، اور خاص کر اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے تو ہمیشہ سے ہم اپنے مرحوموں کو یاد کرتے ہیں، لیکن شب برات میں خاص کر اپنے مرحومین کے نام پر قرآن خوانی کرواتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اور خاص کر قبر پر جا کر ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، قبر پر بیٹھ کر قرآن کی آیتیں سورتیں پڑھتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو دوستو ایسا کرنا بالکل ثواب کا کام ہے، اور ہم مرحومین کے نام پر جو ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، اور قبر پر جا کر جو ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور اپنے مرحومین کے نام پر بخشتے ہیں، تو اس کا ثواب ہمارے مرحوموں تک پہنچتا ہے۔ تو دوستو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا اور ہمیں شب برات جیسی مقدس رات عطا ہوئی۔ دوستو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگے تو میں اسے رزق دوں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت کو دور کروں۔ اسی طرح سے صبح ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادتیں کریں، نفل نمازیں پڑھیں۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا آپ شب برات مناتے ہیں اور شب برات میں حلوہ پر فاتحہ دلاتے ہیں؟ اور کیا آپ قبرستان جاتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں جاتے تو کیوں نہیں جاتے؟ تو آپ ہمیں اس سلسلے میں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔